جب امریکن اور نیٹو نکلے تھے تو $7 بلین کا اسلحہ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، جس کے اندر 40,000 جو ہیں وہ تو وہیکلز تھے، 42,000 نائٹ ویژن ڈیوائسز تھی، سنائپر ان کے پاس. جدید ترین چیز. ہماری فوج، ہماری قوم سرخ رو ہوگی. جیسے ہم نے دہشت گردی کی لعنت کو پہلے ختم کیا ہے وہ ابھی بھی ختم کریں گے. بھارت کے اندر اتنی حقارت اور نفرت ہے پاکستان کے. آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے نا، ایون دین دے وڈ نیور الاؤ. دیکھیں بنگلہ دیش کو کیسے خراب اور ذلیل کیا، بھوٹان کو کیا بنایا ہوا ہے، باقیوں کو کیا ہوا، آسام میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ. تو اس لیے وہ پاکستان کے اگر نفرت اتنی زیادہ ہے کہ کرکٹ کی ٹیم بھی آنے کو نہیں بھیجنا چاہتے. فتنۃ الخوارج کی میں بات کرنا چاہوں گی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت یہ افغانستان میں بہت زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم افغانستان کی عبوری حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہاں جب پاکستان سے کوئی بھی جاتا ہے یا وہاں سے کوئی وفد آتا ہے تو وہاں سے میسج یہی دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو پاکستان کے بہت اچھے پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہیں. پاکستان کی تو یہ خواہش ہی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کچھ فتنۃ الخوارج پاکستان میں آ کر کرتے ہیں اس میں افغان حکومت کی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی منشا کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر یہ وہاں پر پنپ رہے ہوں، ٹریننگز لے رہے ہوں، پھر آ کے یہاں کارروائیاں کر رہے ہوں؟ از اٹ پاسبل سر؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر افغان حکومت ہمیں یہ کہتی ہے نا کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں یا ہم اٹیک نہیں کروا لے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتہ تو ان کو ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شاید وہ اٹیک نہ کروا رہے ہوں. میں یہ کہتا ہوں اٹیک نہ کروا رہے ہوں، لیکن وہ دوہا ایگریمنٹ میں ایک مین پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کی سرزمین جو ہے استعمال نہیں ہوگی، وہ ٹیررزم کے خلاف استعمال نہیں، ایک اس کی وائلیشن ہے. نمبر 2، جب امریکن اور نیٹو نکلے تھے تو $7 بلین کا اسلحہ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، جس کے اندر 40,000 جو ہیں وہ تو وہیکلز تھے، 42,000 نائٹ ویژن ڈیوائسز تھی، سنائپر ان کے پاس جدید ترین چیزیں، اور وہ ان میں سے کافی ان کے ہاتھ لگی ہوئی ہیں. ٹی ٹی پی کے لیے ان کا سافٹ کارنر ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے جب یہ نیٹو کے خلاف لڑتے رہے. تو ابھی میں گورنمنٹ کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ ان کے ساتھ انگیج کریں، افغانستان کے ساتھ ملٹری لیول پہ بھی، پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی، سفارتی سطح کے اوپر بھی، اور ان چیزوں کو بجائے بیانات کے اوپر نہ رہا جائے. ان کے آپ کو لگتا ہے کہ ان ایفرٹس کو افغان حکومت جو ہے سنجیدگی سے لے گی؟ ڈائیلاگ کی میں بات کر رہی ہوں. دیکھیں نا، کوشش کرنی چاہیے، ایون دین کوشش یہی کرنی چاہیے. ابھی بھی پاکستان نے کچھ ثبوت فراہم کیے ہیں اور وہ دیے ہیں چائنیز گورنمنٹ کو بھی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کے فوٹو بھی بھیجے ہیں. تو ہمیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ کے. ورنہ ہاؤ ڈیئر پیپل کین کم فرام دیئر اینڈ دے ایگزیکٹلی نو کس جگہ پہ کیسے اٹیک کرنا ہے، اور ایک ہارڈنڈ آرمی کی چیک پوسٹ پہ وہ اٹیک کرتے ہیں اور لیٹسٹ سنائپر رائفلز اور وہ لے کے کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ لعنت جو ہے، اور انشاءاللہ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں کہ ہماری فوج، ہماری قوم سرخ رو ہوگی. جیسے ہم نے دہشت گردی کی لعنت کو پہلے ختم کیا ہے وہ ابھی بھی ختم کریں گے. صرف جو پولیٹیکل ہماری گورنمنٹس ہیں، پنجاب، ایون سندھ، ان کو بھی یہ سونا نہیں چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے سلیپر سیلز کہیں بھی ہو سکتے ہیں. اور کے پی اور بلوچستان تو بہت زیادہ اٹینشن اس پہ دیں. خاص طور پہ آج کل جیسے ملک میں حالات ہیں، اس میں بہت زیادہ چانسز ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ شرپسند عناصر جو ہیں وہ اس احتجاج کی آڑ میں آگے آ سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو افغان بستیاں ہیں وہاں پر بھی پچھلے دنوں ہمیں آپریشنز ہوتے ہوئے دکھائی دیے. میں اس جانب یقیناً آؤں گی، لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کی سرزمین کے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے جو بہت زیادہ انوالوڈ ہے ایسی کارروائیوں کے اندر، اور اس کے خلاف میں بھارت کی بات کر رہی ہوں. اس کے خلاف ہم بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ مختلف پلیٹ فارمز پر رکھ بھی چکے ہیں. ابھی جیسے اب چائنا کی بات کر رہے تھے کہ ان کے سامنے ہم نے کچھ دستاویزات، کچھ ثبوت، کچھ شواہد رکھے ہیں. تو ایسے شواہد بہت سارے ہم مختلف پلیٹ فارمز پر دنیا بھر کے سامنے رکھ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا کافی ہے یا نہیں، ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی اور اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانا ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہمیں ہمارے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے وہ بھارت ہے.
دنیا کے اندر, اور دوسرا اسرائیل بھی ہے. چونکہ نتن یاہو سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دشمن کون, تو اس نے کہا نمبر 1 ایران, نمبر 2 پاکستان, اینڈ دے نو. اس لیے بھارت کے اندر اتنی حقارت اور نفرت ہے پاکستان کے. آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے نا, ایون دین دے وڈ نیور الاؤ. دیکھیں بنگلہ دیش کو کیسے خراب اور ذلیل کیا, بھوٹان کو کیا بنایا ہوا ہے, باقیوں کو کیا ہوا, آسام میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ دیا دیا. تو اس لیے وہ پاکستان کے اگر نفرت اتنی زیادہ ہے کہ کرکٹ کی ٹیم بھی آنے کو نہیں بھیجنا چاہتے. وائی, واٹ از دی ریزن؟ جب دنیا کی ٹیمیں آ رہی ہیں تو آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں روکیں گے. ہونا تو یہ چاہیے, آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو کہنا چاہیے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے, اس کی ٹیم آنی نہیں چاہیے. مطلب ہے ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیم کو آنے لوگ, رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چلے پڑوسی ہیں تو کچھ مذاکرات کے ذریعے, ٹیبل ٹاک کے ذریعے. اور یہ جتنی وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے راہ ہے, فار شور رہا ہے, جو ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی وغیرہ کو بھی, افغانستان کی سرزمین کو بھی. انہوں نے پہلے اپنے قونصل خانے 12 بنائے ہوئے تھے, وہ سارے جاسوس خانے تھے. اور یہ بی ایل اے کا کئی لیڈر جو یہاں سے بیمار ہوئے, کڈنی کا پرابلم تھا, تو وہ بمبئی کے ہاسپٹل میں دی ہندو نے لکھا کہ یہاں اس کا علاج ہو رہا ہے. اور پھر وہ اسلم اچھو یا سمبڈی وہ آیا, اور کندھار میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا, وہاں وہ فوت ہوا. تو آئی تھنک کہ ہمیں بالکل آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. ویئر ایز وی وانٹ بیسٹ ریلیشن ود آل آور نیبرز, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ دیکھیں نا FATF میں پھنسانے کے لیے انڈیا نے سر جوڑ توڑ کوشش کی. ابھی منی پور میں ہمیشہ جہاں ہمارے خلاف کچھ ہو سکتا ہے وہاں سب سے سر فہرست میں دکھائی دیتا ہے وہ بھارت دکھائی دیتا ہے. تو ابھی جو قتل و غارت ان کی اپنی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, تو وہ ابھی ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کے لیے کہ یہ بنگلہ دیش والے اپنا جو ہے نیشنل اینتھم چینج کرنے والے ہیں, جھنڈا چینج کرنے والے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو قائد اعظم کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا, اور ہم بنگالیوں کے مشکور ہیں کہ یہ پاکستان کی موومنٹ کا سارا تسلسل ہی وہاں سے شروع ہوا اور ان کی ہوا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ان کو برداشت نہیں. ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بگاڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو تھوڑے بہت وہ ہے اس کو نفرت کے روپ دینے کے لیے بھارت بڑا ہمیں ایکٹیو دکھائی دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ہم نظر رکھیں ہوئے. لیکن ایک اور چیز جس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس بارے میں بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں, تصدیق یا تردید آپ کر سکتے ہیں, کہ TTP اور BLA کہیں نہ کہیں ان کی جانب سے کچھ مشترکہ کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا واقعتاً کوئی نہ کوئی گڑ چوڑ ہے. دیکھیں یہ سارا ان کا ایک تو کامن پرپز ہے نا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. بالکل وہ مین پرپز جو ان کا ہے, وہ تو اس پہ ان کے جو ہے نا کنسنٹریشن, مضموم ارادے ان کے ہیں, ہاں, تو وہ اس کے اوپر ان کے انٹرسٹس جو ہیں وہ کمبائنڈ ہیں. سیم ہے. BLA کا موومنٹ کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان صرف بلوچیوں کے لیے ہے, اور سیکنڈلی کہ فورسز کے خلاف اٹیک کرو, پولیس ہو, آرمی ہو, اور نمبر 3 یہ کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعہ ہو, وہ شریعہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں, یہ جو TTP والے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی اور ریگ ٹیگ ہیں, ان کی کوئی انسرجنسی کی اس طرح سے نہ ان کی وقت ہے نہ طاقت ہے. یہ اکا دکا پوسٹوں کے اوپر رات کے اندھیرے میں اپنی ٹائم سلیکٹ کر کے اس طرح وہ کرتے ہیں, بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ان کے پیچھے جو میں نے کہا نا ISIS خراسان ہے, وہ اس کی موومنٹ یہ ہے کہ وہ ایک پوری دنیا کے اندر ایک خلافت کی وہ چکر میں ہے کہ جی وہ کریں. دیکھیں ملکوں میں آزاد ہیں, وہ اپنا اپنا سسٹم کرتے ہیں, آپ اپنا اپنا وہ کریں. اور القاعدہ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ہتھیار کے طور پہ یہ طاقتیں استعمال بھی کرتی رہی ہیں, ان کے خلاف بھی. ہاں, اور دوسرا مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویسٹ ہمیں بہت سی لیسنز دیتے ہیں. یہ گوانتانامو بے میں انہوں نے جو ہمیں ابھی کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ انسانی حقوق پاکستان میں فلانا ایک قرارداد بھی بنائی امریکن کانگریس مینوں کی کہ جی فلانے کو رہا کر دیں, اس کو یہ کریں وہ کریں. ناظرین, جناب سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تصانیف ان کی بہت ساری موجود ہیں. انہوں نے مجھ سے پرومس بھی کیا ہے کہ اپنی بکس جو ہیں وہ مجھے گفٹ بھی کر رہے ہوں گے جلدی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنا جو سلسلہ ہے کالمز لکھنے کا وہ جاری رکھیں گے, تاکہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور خاص طور پر یہ کہ کوئی ایک شخصیت جو ہے وہ ایک ہی کام کامیابی سے نہیں کر سکتی ہے, وہ بہت سارے کام بہت کامیابیوں سے کر سکتی ہے, جس طرح سے جناب کر رہے ہیں. خیر
خیر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں، دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام، کسی نئے سیگمنٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.